آج کی تقریب کا آغاز میں کرتا ہوں کچھ کلیریفیکیشنز دینے کے ساتھ. ابھی ہمارے محترم تنویر حسین شاہ صاحب اسٹیج کے اوپر آئے اور انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا کہ جی کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے لوکیشن کا, جو ایک سلینگ بھی یوز کی جاتی ہے لوکیشن لوکیشن اور لوکیشن. تو ابھی آتے وقت آپ سب لوگ بھی, کیونکہ اسلام آباد سے سفر کر کے آئے, آپ سب لوگوں نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کتنا ٹائم لگا, اور اتنا ایک خوبصورت سفر جو کہ ہم نے G11 سے لے کر ٹھلیاں انٹرچینج تک صرف 6 منٹ کے ٹائم کے اوپر کیا. یہ ایک اتنا بڑا اعزاز ہے فیصل ٹاؤن کے پاس کہ آج کے دن میں جب بے تحاشا پروجیکٹس اناؤنس کیے جا رہے ہیں اسلام آباد, راول پنڈی اور اس کی ویسینٹی کے اندر, جو ادھر سے 35-40 منٹ دور ہیں موٹر وے کے سفر کے اوپر, وہ اپنے نام کے ساتھ اسلام آباد لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو تو اتنا بڑا ایک اعزاز یا پھر ایک ایوارڈ یا پھر آپ کے نام کے ساتھ اتنی امپورٹنٹ اسپیکٹ لگا ہوا ہے کہ آپ اسلام آباد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ کو ٹائم ہی نہیں لگتا. اور جیسے یہ رنگ روڈ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا, کیونکہ یہ سارا پروجیکٹ آپ کے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر سے یا اس کے ساتھ سے گزر رہا ہے, تو یہ ڈسٹنسز سارے ختم ہو جائیں گے. اور جب بھی کسی سوسائٹی کو آباد کرنا ہوتا ہے تو آباد کرنے کے لیے انفراسٹرکچر, نیٹ ورک اور ایز آف ایکسیس سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے. یہ ایسا انفراسٹرکچر اس کے ساتھ موجود ہے کہ آپ کو جو ضروریاتی زندگی ہوں گی, جو خوشی غمی ہوگی, سارا میجر پاکستان کا انفراسٹرکچر نیٹ ورک آپ کے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ساتھ ہے. ایک تنویر صاحب نے اور بات کی, وہ انہوں نے بات کی کہ جی فیصل ٹاؤن فیز 2 اسلام آباد کا حصہ ہے. میں اس کی تھوڑی سی اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اس کی کلیریفیکیشن ایک الگ سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پروجیکٹس ادھر مارکیٹ کیے جاتے ہیں اس ریجن میں, وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی شہر کا نام لکھتے ہیں, اسلام آباد لکھتے ہیں یا راول پنڈی لکھتے ہیں. پر ابھی آپ نے جتنی بھی ہمارے رینڈرز دیکھے اس کے ساتھ کسی جگہ پر آپ کو یہ نہیں لکھا نظر آیا کہ جی ہاں فیصل ٹاؤن فیز 2 اسلام آباد یا فیصل ٹاؤن فیز 2 راول پنڈی. اس کی وجہ یہ ہے, آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا ہمارے ڈائریکٹر خان سلیم صاحب نے ایک بہت ہی اچھی ٹرم کوائن کی تھی فیصل ٹاؤن فیز 2 کے لیے, کہ یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ایک شہر ہے, یہ ایک ٹرائی سٹی کا کانسیپٹ ہے. تو اس کے ساتھ اسی لیے اسلام آباد اور راول پنڈی نہیں لگ سکتا. یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد, راول پنڈی اور فیصل ٹاؤن فیز 2 کے خطاب سے جانا جائے گا ایریا. ابھی عاشر ریاض صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک اگریمنٹ سائن کیا. میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس کا دیتا چلوں تاکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم کس لیول کے اوپر فیصل ٹاؤن فیز 2 کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ہماری مینجمنٹ کا سفر پچھلے 30 سال سے رہا, ایک کوالٹی ڈیلیورنس کے اوپر, ایک ایسا پروڈکٹ لوگوں کو ڈیلیور کرنے پر کہ جو کہ نہ صرف 2, 4, 5 یا 10 سالوں کے حساب سے پلان کیا گیا ہو بلکہ 100 سالوں کے حساب سے پلان کیا گیا ہو, وہ آج بھی اس کا ایگزامپل موجود ہے. جیسے کہ اگر آپ E11 کی ایگزامپل لے لیں, B17 کی ایگزامپل لے لیں, فیصل ہلز کی ایگزامپل لے لیں, اگر آپ اس کے انفراسٹرکچر نیٹ ورک کو دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے مانسون کے سیزن گزرے یا فلیش فلڈنگ ہوئی یا پھر کوئی ایسے ایونٹس پیش آئے نیشنل لیول کے اوپر جس سے آپ کا میجر انفراسٹرکچر نیٹ ورک یا پھر آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر افیکٹیز پیدا ہوئے, تو الحمدللہ یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر اس طرح کا کوئی ایشو پیش نہیں آیا. پر ظاہر سی بات ہے, انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پرومس کیے ہوئے پروڈکٹ کو, اپنے پروجیکٹ کو وقت کے ساتھ بہتری کی طرف لے کر جائیں, ماڈرنائز کرنے کی کوشش کریں. تو ایک جو ہمارا پہلے ہی A+ لیول کا سٹینڈرڈ تھا, ایک بینچ مارک تھا ڈیولپمنٹ کا, جب ہم نے فیصل ٹاؤن فیز 2 کا آغاز کیا, جس سوچ کے ساتھ, جس آئیڈیا کے ساتھ, جس ویژن کے ساتھ اس کو کنسیو کیا گیا, تو میرے خیال سے بہت زیادتی ہوتی اگر اس کے اندر جو کام کرنے والے کانٹریکٹرز ہیں وہ لوکل لیول کے استعمال کیے جاتے. تو ہم سب کو بہت, فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ کو بھی اس چیز پر بہت خوشی ہے, اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کو جو فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ممبرز ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ مائن ہارٹ کمپنی, جو کہ دنیا کی سب سے بڑی انجینئرنگ کمپنیز میں سے ایک ہے, فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ نے انجینئرنگ سروسز کے لیے مائن ہارٹ کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کیا. اگر میں آپ کو مائن ہارٹ کے بارے میں بتاتا چلوں, جی مائن ہارٹ ایک سنگاپور بیسڈ کمپنی ہے جو کہ دنیا کے 10 سے زیادہ لوکیشنز کے اوپر ان کے ڈیزائن آفیسز موجود ہیں, اور 100 کی تعداد میں دنیا میں یہ پروجیکٹس ڈیلیور کر چکے ہوئے ہیں. اگر میں کچھ نامور پروجیکٹس کا ذکر کروں تو ہم سب لوگ, کیونکہ اب ایئر ٹریول کا دور ہے, تو آج کے دن میں جو نمبر 1 ریٹڈ ایئرپورٹ دنیا میں کہا جاتا ہے, نمبر 1 ریٹڈ ایئر لائن کہی جاتی ہے, وہ قطر ایئر ویز کو کہا جاتا ہے. تو قطر ایئر ویز کا ہوم ایئرپورٹ ہے دوحہ ایئرپورٹ. سب سے بڑی ایگزامپل یہ کہ مائن ہارٹ کا یہ کیا گیا پروجیکٹ ہے. اگر ہم دوحہ کے بعد چلنا شروع کریں تو سب سے جو فیوریٹ ہمارے اس ریجن کی ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے دبئی. دبئی میں سب سے جو بچے کو جس جگہ کا پتہ ہے وہ ہے دبئی مال.
اور وہ اس ریجن کا سب سے بڑے مالز میں سے بھی پایا جاتا ہے. تو مائن ہارٹ کا ہی ایک اور پروجیکٹ ہے جو کہ انہوں نے ڈیلیور کیا. پھر اگر ہم دبئی کی ہسٹری کو دیکھنا شروع کریں تو دبئی کی ہسٹری میں جب سے وہ ان کا ہائی رائز کا یا اسکائی اسکریپرز کا کانسیپٹ شروع ہوا تو سب سے آئیکونک برج خلیفہ بننے سے پہلے کا ان کا اسکائی اسکریپر تھا وہ ان کے ایمریٹس ٹاور تھا جہاں پر ان کا دبئی کا شیخ بھی بیٹھتا ہے. تو یہ بھی مائن ہارٹ کا ہی ایک انادر پروجیکٹ ہے. اسی طرح آپ اگر ایئرپورٹس کی بات کرنا شروع کریں تو دنیا کے جتنے میجر ایئرپورٹ جس کے اندر میلبرن کا ایئرپورٹ ہے, ہانگ کانگ کا ایئرپورٹ ہے, برسبین کا ایئرپورٹ ہے, یہ سارے ایئرپورٹس آپ کے مائن ہارٹ کمپنی نے کیے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور دنیا کا بہت بڑا آئیکن ملیشیا کے اندر موجود ہے جو پیٹروناس ٹوئن ٹاورز کے نام سے جانا جاتا ہے. اکثر اگر آپ موویز دیکھیں جو ملیشیا میں شوٹ کی گئی ہوں یا بالی ووڈ موویز کیونکہ اکثر ملیشیا میں فلمیں کے لیے جاتی ہیں تو اکثر ہمیں یہ بلڈنگ ان موویز کے اندر دیکھنے کو نظر آتی ہے. تو اس کمپنی کو فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ساتھ جوڑنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ یہ مقصد تھا کہ جس ویژن سے ہم اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک پاکستان کے لیول کا ویژن نہیں ہے. ہم اس کو ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اور اٹ واز اونلی رائٹ کہ اگر اس ڈیلیورنس کو یقینی بنانے کے لیے ہم ایک ایسی کمپنی کی ارینجمنٹس کریں جو اس ہمارے خواب کو ایک ریالٹی کے اندر کنورٹ کر سکے. تو انشاءاللہ مائن ہارٹ کی ٹیم جب ادھر ریسنٹلی وزٹ کرنے آئی, میں آپ کو ایک اور خوشخبری بتاتا ہوں جی. انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے فرمز انٹرنیشنل جو پروجیکٹس کر رہی ہوتی ہیں انہوں نے بہت ڈفرینٹ لیول کے اوپر بہت ڈفرینٹ اسکیلس کے اوپر پروجیکٹس وزٹ کیے ہوتے ہیں. میں ایک اور فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جیسا کہ آج آپ لوگ سرپرائز ہوئے ہماری میجر بولیوارڈ جو 350 فٹ کی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر, مائن ہارٹ کی ٹیم جب وہ ادھر وزٹ کرنے آئی اور وہ اس روڈ کے سینٹر میں کھڑے ہوئے, ابھی کچھ دن پہلے کا ہی واقعہ ہے, تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جی اس طرح کا انفراسٹرکچر پاکستان میں کوئی ڈیولپ کر رہا ہے. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کی کوالٹی کے ساتھ کوئی پاکستان میں پروڈکٹ ان پرائسز کے اوپر ڈیلیور کرنا چاہتا ہے. اگر میں آپ کو اس بولیوارڈ کی خاصیت بتاؤں جی, ایئر لائن انڈسٹری میں دنیا کا سب سے بڑا پیسنجر جو پلین ہے وہ A380 ہے آج کے دن میں, جو ڈبل ڈیکر ایئر پلین ہے. اس کا اگر ونگ سپین آپ دیکھیں, کیونکہ A380 ایک ایسا جہاز ہے اس کو لینڈ کرنے کے لیے ایک بہت اسپیشل قسم کے اقدامات چاہیے ہوتے ہیں, ایک بہت اسپیشل قسم کی وڈتھ چاہیے ہوتی ہے. تو جو میکسیمم وڈتھ جو دنیا میں پرووائڈ کی گئی ہے A380 کو لینڈ کرنے کے لیے وہ ہے 330 فٹ. تو ہماری بولیوارڈ کتنی ہے؟ 350 فٹ. تو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اگر اسلام آباد ایئرپورٹ کو ایشو آنا شروع ہو گیا تو ہم ان کو کہہ دیں گے کہ جی آپ ادھر یہ لینڈ کرنا شروع کر دیں, پروویژن موجود ہے آپ کے پاس. یہ جی اچھا, اب اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم نے انجینئرنگ سروسز کا فیصلہ کر لیا, اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم نے آئیڈیا کنسیو کر لیا, ہم نے ماسٹر پلان انٹرنیشنل لیول کا بنا لیا, ہم نے 7000 کنال کا CBD ڈیزائن کر دیا, ہم نے 1500 کنال کا گولف کورس بنا دیا جو کہ PGA اسٹینڈرڈس کے اوپر محیط ہوگا. ہم نے بے تحاشا ہوٹلز کے پلاٹ, بے تحاشا بولیوارڈز, بے تحاشا گراؤنڈز کی اسپیسز, انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ کی اسپیس جو کہ گدافی اسٹیڈیم کے سائز کے اوپر ماڈلڈ ہے, اس طرح کی کاؤنٹلیس ایسی فیسلٹیز ہم نے اس کے اندر پروویژن تو رکھ دی. ہم نے اس کی انجینئرنگ کے لیے انٹرنیشنل کمپنی کو سائن کر لیا, پر اس کو ہم نے ریالٹی کے اندر بھی کنورٹ کرنا تھا. تو ایک اور خوشی کا اعلان ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ پاکستان کی ایک نامور کمپنی جس کا نام پرو میگ ہے, یہ اپنی سروسز ہمیشہ ریزیڈنٹ سپرویژن کے اندر پرووائڈ کرتی ہے. اگر ہم چاہتے تو کیونکہ ہماری اپنی بھی ٹیمز موجود ہے, ہم ان ٹیمز کے ذریعے اس کی امپلیمنٹیشن کروا سکتے تھے, پر کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس پروجیکٹ کے پیچھے جو سوچ تھی, جو اس پروجیکٹ کے پیچھے ویژن تھا, وہ ایک پروجیکٹ بنانا نہیں تھا, وہ ایک شہر بنانا تھا. ابھی آپ نے سلائڈس کے اوپر دیکھا کہ یہ جب شہر پاپولیٹ ہونے کی طرف چلا جائے گا تو 10 سے 15 لاکھ آبادی کا یہ ایک شہر بنے گا. یہ ایکویولنٹ ہے آپ کے اسلام آباد کی آبادی کے برابر, یہ ایکویولنٹ ہے آپ کے اسلام آباد کی ویسینٹی میں جتنے انکیچمنٹ ایریا ان سب کی آبادی کمائٹ کر کے. تو یہ اتنا بڑا جب شہر بنانا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کی سپرویژن کے لیے بھی اتنا ہی بڑا نام بھی ہمیں چاہیے تھا جو آ کر اپنی پروفیشنل سروسز ہمیں دے سکے. یہ سب کرتے وقت ہمیں تو ہٹ ملتی ہے کیونکہ فائنینشلی جب آپ اس طرح کی کمپنیز کو لے کر آتے ہیں تو اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ اسی لیے بہت ہی چند ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر جو ایسے نام لے کر آتے ہیں. اگر میں آپ کو پرو میگ کا تھوڑا سا ایگزامپل دے دوں تو پرو میگ کے جو نامور پروجیکٹس ہیں, سب سے نامور پروجیکٹ ہے آپ کو پتہ ہے ایمار کا, پاکستان کے اندر جو اسٹرانگ ہولڈ ہے, جو ان کا بیس ہے آج کے دن میں, وہ کراچی ہے. تو کراچی میں جو اوشن فرنٹ کا ایمار کا پروجیکٹ ہوا ہے وہ پرو میگ نے سارا سپروائز کیا ہوا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ایمار اپنی کوالٹی کے اوپر کتنا اسپیسیفک ہے. ایمار اپنی
کوالٹی کے اوپر کتنی باریکی میں دیکھتا ہے, کیونکہ اس نے اپنا انٹرنیشنل پوری دنیا کے جو اراؤنڈ کی ریپوٹیشن یا کریڈیبلٹی بنی ہوئی ہے اس کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو اگر انہوں نے پرو میک جیسی کمپنی کو سائن کر کے سائٹ پر موبلائز کیا تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز تھیں, کوئی ایسی سہولیات تھیں تو انہوں نے ان کو ادھر لے کر کے, تو اسی کوالٹی سے بڑھ کر ڈیلیور کرنے کے لیے, اور جو آپ نے آج وزٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ جس لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے جب پرو میک جیسی کمپنیز, مائنڈ ہارٹ جیسی کمپنیز, آپ کو انٹرنیشنل کنسلٹنٹس بے تحاشا فیلڈس کے اندر ہم آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سائن کر کے دیں گے, جب ایسی کمپنیز آ کر فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گی تو یہ ایک انٹرنیشنل میٹروپولیٹن سٹی کے برابر انشاءاللہ آئے گا. اور ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ نہ صرف ہم ادھر انویسٹ کریں بلکہ ہم اپنی سینٹرل سٹیز کی پراپرٹیز چھوڑ کر ادھر موو کریں, کیونکہ ایسے پہاڑ, ایسی اوپننیس, ایسے کانٹورز آپ کو اسلام آباد کے اندر بھی نہیں ملتے. اور اگر آپ سروسز کی بات کریں تو الحمدللہ فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ کے پاس ایک 30 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے آفٹر سیل سروسز پرووائڈ کرنے. آپ ہمارے کسی پروجیکٹ کے اندر چلے جائیں تو آپ کو کسی جگہ پر کوئی ٹوٹی ہوئی روڈ, کسی جگہ پر گاربیج کا ایشو, کسی جگہ پر کسی قسم کا لائف اسٹائل کے اندر ایشو نہیں نظر آئے گا. تو اگر ان پروجیکٹس کے اندر لوکل کنسلٹنٹس کے ساتھ وہ ایکوالٹی ڈیلیور کی جا سکتی ہے, تو جس پروجیکٹ کے اندر انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہوں گے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے, جیسے کہ پاکستان میں سے ہمیشہ لوگوں نے خواہش کی کہ جی ہم اسلام آباد کے اندر آ کر اپنا لائف کو گزاریں, انشاءاللہ جیسی یہ پروجیکٹ ڈلیوری کی طرف جائے گا اور آپ کو اسپاٹ ورک نظر آنا شروع ہوگا, آپ کو سائٹ کے اوپر اس طرح کے بے تحاشا اور فنکشنز میں آنے کا موقع ملے گا, تو پورے پاکستان سے سارے اوورسیز پاکستانیوں کی یہی خواہش ہوگی کہ اگر ہم نے اپنا گھر بنانا ہے تو ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر بنائیں. بہت شکریہ.